السلام علیکم دوستو۔ آج میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنا تھی، اور میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ کچھ اہم قسم کی گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ سوال کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اس سورہ کا جو آیت نمبر 3 ہے اس پہ ہم گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ دوستو، یہ آیت نمبر میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 تک تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر تو ہم بعد میں کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ سورۃ فاتحہ کے ترجمہ تفسیر میں ہم نے اللہ تعالیٰ جی سے ایک مدد طلب کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نے اللہ تعالیٰ جی سے کہا تھا کہ اللہ جی ہمیں ہدایت والا رستہ عطا فرمائیں، اور ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیں آپ۔ اب جو آپ سورۃ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے جواب آپ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ بات پہلی ہی آیت میں آپ نے واضح فرما دی اللہ تعالیٰ جی نے کہ یہ ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو۔ ہم نے متقی کی پہچان تو بعد میں کریں گے، لیکن متقی ہیں کون جن کو یہ ہدایت دیتی ہے؟ دوستو، متقی وہ لوگ ہیں جو برائی سے ڈرتے ہیں، جو برائی کرنے سے ڈرتے ہیں، جو برائی سے بچتے ہیں اور نیک اعمال یا اچھائی کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ پاتے ہیں۔ یہ متقی کی ایک سادہ سی پہچان میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا یہ معاشرہ جس میں ہر سال لاکھوں لوگ حج کر کے آتے ہیں، ہر سال یہ ہمارے بہت سے لوگ ڈرائیونگ جو ہیں وہ جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، پوری دنیا میں، پاکستان کے بھی مختلف علاقوں میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تحریک اسلامی والے ہیں، ان کے بھی ملتان میں، اس کے ارد گرد کراچی میں، مختلف علاقوں میں ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی؟ اور ہم قرآن کو سیکھنے کے بھی متمنی ہیں، ہم قرآن سے استفادہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پچھلے سالوں میں تقریباً اس صدی میں بہت زیادہ پڑھا گیا، اور نوجوانوں کا بہت زیادہ اسلام کی طرف رغبت ہوئی ہے۔ پچھلی صدی کے مقابلے میں اس صدی میں نوجوان جو ہے طبقہ، انہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو حاصل کیا ہے، اور ان کے اندر یہ رغبت، ذوق و شوق پیدا ہوا ہے، لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔
معاشرے میں تبدیلی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن تو ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس میں جو ہدایت، جو انعام یافتہ لوگ جن کو کہا گیا ہے، اب قرآن ان لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ ایک تو پہلے اس کو ایک اس قابل کرتا ہے، قرآن کا جو فرد ہے جس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ ہے متقی۔ تو اب ہم قرآن پاک کی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم گفتگو ہم کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے ذہن کو خالی کر کے قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا شروع کریں، اور یہ ذہن خالی کر کے جو ایک عہد جو ہم نے کرنا وہ اپنے آپ سے کرنا، میرے سے یا کسی اور نہیں، آپ نے اپنے آپ سے خود یہ عہد کرنا ہے کہ آج سے ہم برائی کا جو بھی رستہ ہے یا برائی کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی سطح پہ ہے، ہم اس سے توبہ طلب کرتے ہیں، ہم اس سے بچیں گے، اور جو اچھائی ہوگی اس میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، اور وہ کرنے میں ہم لالچ اختیار کریں گے۔ وہ جتنی جلدی ہم اپنے دل کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ اچھائی کرنے میں سبق رفتاری، تیز رفتاری کا وہ اظہار کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے، اس لیے میں نے وہ آیت تو میں نے آپ کے سامنے 3 نمبر آیت جو ہے سورہ بقرہ کی دہرا دی ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ تفسیر جو ہے اس کو اگلے میں کسی پروگرام میں اگلی نشست میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ سے بات کی ہے، اگر ہم واقعتاً قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ عہد کر لیں کہ ہم آج سے برائی کا جو بھی رستہ ہوگا اس سے اجتناب کریں گے، اور اچھائی جہاں پر جیسے بھی ملے گی اس کو اختیار کریں گے۔ اس میں ہماری مرضی کو دخل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن جب آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، کوئی آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ جب یہ ارادہ کر لیتے ہیں تو سمجھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب آپ جب اس قرآن کا مطالعہ کریں گے، اب جب آپ اس قرآن کو اس حیثیت سے کہ جب بھی جو بھی حکم اس میں آئے گا وہ آپ نے یہی خیال کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہی آیا ہے، اور آپ کو اس کے اوپر عمل پیرا ہو جانا ہے۔ پھر دیکھیں اس معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی، اور وہ جو ہدایت ہے جس کے لیے ہم طلبگار بنے ہوئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔